قرآن پاک کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانا جائے۔ ایسے ہی ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کو یاد کیا جائے، یعنی قرآن کو کم از کم اتنا تو ہم یاد کریں کہ اگر ہمیں 4 رکعت ظہر کی سنتیں پڑھنی ہیں تو کم از کم ہر رکعت میں الگ الگ سورت تو پڑھ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 4 رکعت جب ظہر کی پڑھتے ہیں تو چاروں میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی دوسری صورت یاد ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی بھر انہوں نے پوری زندگی گزار لی، 40 50 60 70 سال، اور 60 70 سالوں میں انہوں نے صرف 2 صورتیں یاد کی ہیں بس۔ تیسری صورت یاد کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تو کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمیں کس نے مصروف رکھا ہوا تھا کہ ایک قرآن کی جو ہے نا 10 صورتیں بھی ہم نے یاد نہیں کی، اور یاد بھی اگر کی ہے تو آپ ذرا دیکھیں قل هو اللہ احد کو یاد نہیں پڑتا تو کیسے پڑھتا ہے، یعنی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ لوگوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ان کا دماغ دوسری چیزوں میں تو بڑا چلتا ہے۔ دکاندار سے حساب تو بڑے تیزی کے ساتھ اور بڑے ہوشیاری کے ساتھ لیتے ہیں۔ 1000 روپے کا نوٹ دیا ہے تو اس پر ان کو پتہ ہے کہ بھئی اتنے کا سامان ہے، اتنے چیز اتنے پیسے واپس ہوں گے۔ یا دکاندار ہے تو اس کو آپ دیکھیں ذرا کیسے حساب لگاتا ہے، کیا خیال ہے، کیسے تیزی کے ساتھ۔ اب 10 چیزیں ہیں تو ایسے گنتا ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس کو، اور آپ کو ٹوٹل کر کے بتا دے گا اتنا ہے۔ اور اس کو کہو کہ بھئی قرآن ذرا سیکھ لو تو کہتا ہے میں دماغ سے کام نہیں کرتا ہے۔ 10 چیزوں کو 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کے اندر ایڈیشن تو کر سکتا ہے، اتنا دماغ اس کا تیز ہے، اور چیز کے اچھے برے اس کے معیار کو پہچاننے میں تو اتنا ماہر ہے کہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بتا دے گا بھئی یہ تربوز میٹھا ہے یا اندر سے کیسا نکلے گا۔ مہارت ہے، گرمیوں کو دیکھ کر پہچان لے گا کیسا گرما ہے، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تو ایسا ہوشیار ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کہتا ہے کہ یار میں دماغ سے کام نہیں کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیسے تلاوت سیکھوں، میں کیسے قرآن پڑھوں، کیسے قرآن سیکھوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہانے نہیں چلتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ انسان کس معیار کا ہے۔ تو ہم اپنی صرف دل کی تسلی کے لیے اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ان کی زبان ہوتی ہی ایسی ہے بچپن سے کہ وہ نہیں ان کی زبان پر قرآن بیٹھتا ہے، بہت مشقت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، ایک تو قرآن سیکھنے کا، دوسرا اس پر مشقت اٹھانے کا۔ تو اس لیے اگر آپ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، اس پر آپ کو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ عموماً اگر آدمی کوشش کرے تو اچھی سے اچھی تلاوت کر سکتا ہے، کم سے کم اتنی تلاوت تو صحیح فرض ہے سیکھنا کہ جس میں آدمی حروف کے اندر فرق کر سکے، تلفظ اور ادائیگی کے لحاظ سے، کہ یہ حرف اس سے مختلف، یہ حرف اس سے مختلف، سین اور صاد میں فرق۔